اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ منیب الرحمن زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پیغام کے ساتھ، اور آج کا عنوان ہے قادیانی قرآن و سنت کی عدالت میں۔ معزز سامعین و ناظرین، اسرائیل کے درندے ہوں یا ان کے چیلے قادیانی، دونوں ہی اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدترین ظالم ہونے کے باوجود خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ گو کہ کئی لوگ ان کے جال میں پھنس کر ان کی حمایت کرتے ہیں، اور بظاہر وہ اپنی چالوں کو مضبوط تر کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر رب العالمین کا وعدہ و دستور ہے کہ دشمنان اسلام کو کریم رب العالمین مہلت دیتا ہے، یوں لوگوں کو آزماتا ہے کہ کون اس کے دین کے ساتھ کس قدر مخلص ہے، پھر بلا آخر اسلام اور مسلمانوں ہی کو غلبہ، عزت اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ بلا آخر یہودی اور قادیانی ہی ناکام و نامراد ہوں گے، مگر آزمائش میں کامیابی کی خاطر ہمیں چاہیے کہ استقامت کے ساتھ دین کی سربلندی کی کوشش کریں۔ آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے: دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرما کر وہ سلسلہ آپ پر ختم کر دیا۔ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آیا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ نئی شریعت والا آ سکتا ہے، اور نہ آپ کی شریعت کا تابع بن کر۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، اور اس پر 100% پختہ یقین ضروری ہے، 99% بھی ناقابل قبول ہے۔ اگر کسی شخص کا 99% یہی نظریہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس پر 100% مگر 1% ذہن یہ بھی ہو کہ آپ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص نبی ہے یا کوئی نبی آ سکتا ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص کافر ہے، اور اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا انسان بھی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ مذہب یہود و نصارہ نے خود ایجاد کیا انہیں، اور ان کو پروان چڑھایا۔ ان بدبختوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف کام کیا اور اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ قادیانی اپنا مذہب جھوٹا مذہب ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں، اور ان کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو قرآن کے اصولوں اور صاحب قرآن کے ارشادات کے خلاف ہے۔ قادیانی بدترین کافر ہے، بلکہ مرتد کافر ہے، کیونکہ وہ اسلام کا نام لے کر کفر پھیلا رہے ہیں اور خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہ سخت دھوکہ بھی ہے، اسی وجہ سے انہیں پاکستانی قانون کے مطابق اسلامی شعائر اور اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جرم شرع عام ہو تو بھی جرم ہے، اور گھر کے اندر اگر جرم کیا جائے چار دیواری کے اندر تو وہ بھی جرم ہے۔ کوئی بھی عقل مند قادیانیوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے اداروں گھروں میں اپنی جھوٹی باتوں کو قرآن کا نام دے کر اپنا کفر پھیلاتے رہیں، اور نہ ہی عقل اسے کبھی قبول کر سکتی ہے۔ معزز سامعین، اچھی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو خود بھی سنیں گے اور دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ والسلام۔